بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت خبریں ہیں۔ تو اسلام آباد کے اندر ایس سی او کا اجلاس شروع ہو جائے گا، کل سے ہے یہ، اور آج سارے جو وفود ہیں وہ اسلام آباد میں جو باقی ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں۔ 8 کے قریب وزرائے اعظم، اور اسلام آباد جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ہمیں پرانا اسلام آباد لگ رہا ہے۔ اس سے 10-11 سال پہلے ایک نارمل روٹین میں لوگ یہاں آتے تھے، یہاں پہ کانفرنسیں ہوتی تھیں، یہاں پہ عالمی لیڈرز آتے تھے، مگر اس کے بعد سے جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک پاکستان جو ہے وہ ایک عالمی تنہائی کا شکار جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کچھ سالوں کے سے پاکستان کی فارن پالیسی بھی اور پاکستان کے اندر جو حالات اور واقعات رہے اس کی بنا پہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو آئسولیشن جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب یہ جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایک بہت ہی ایک بڑی اور بہت ہی ہیلدی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہو رہی ہے۔ ہمارا آج جو خبر کا مدعا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے وہ یہ ایس سی او ہونی تھی کہ موقع کے اوپر جو ہے وہ ایس سی او کے موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے یہ سوچا گیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کیا جائے اور دھرنا دیا جائے یا اسلام آباد کی طرف پھر چڑھائی کی جائے، اور یہ کال جو تھی یہ دے دی گئی۔ اور اس کال کے بعد جو تھا بعد میں سوچا گیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے کہ یہاں پہ جو ہے آنے بھی دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، اور اس کا پوائنٹ یہ بنایا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ان کے ہاں بہت ہی سین وائسز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ آج جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے جس کی میں آپ کو خبر دیتی ہوں ابھی، کہ اس میٹنگ کے اندر بھی بہت سارے اختلافات جو تھے وہ منظر عام پر آئے، اور ایون علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑی ریزنیبل باتیں کی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کی جو طبیعت ہے اس کے اندر احتجاج اور اضطراب، اور میں دوسرا لفظ کوئی اور استعمال نہیں کرنا چاہتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کا ایک ہتھیار ہے جس میں کہ صرف اور صرف احتجاج ہے، جس میں کہ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، جس میں کہ لوگوں کو کے خلاف جو ہے وہ آپ وفاق کے اوپر چڑھائی کریں، آپ بلنگ کریں، آپ لڑائی جھگڑا کریں، یعنی مفاہمت کی سیاست یا جو تحمل کی سیاست ہے اس کا کوئی گزر بھی، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف میں ایسی بہت ساری وائسز ہیں جو کہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی سیاسی جماعت کو اگر آگے بڑھنا ہے اور پولیٹیکل پارٹی بننا ہے تو اس میں اس رویے کو جو ہے وہ بالکل الگ رکھنا پڑے گا۔ اور یہ ایک بحث بہت عرصے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل رہی تھی۔ اب صرف ایک موضوع کو کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہے، اس کی بنیاد پہ ایس سی او کے ہونے میں، یعنی سمٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ سمٹ ہو رہی ہے جس میں کہ تمام یعنی سربراہان مملکت جو ہیں مختلف اور بہت سے ممالک کے وہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، چائنیز پرائم منسٹر ہیں، رشین پرائم منسٹر، ابھی انڈین وزیر خارجہ آ رہے ہیں، تاجکستان، قزاقستان، یہ سب کے سب جو ہیں وہ وزرائے اعظم پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ آپ چڑھائی کر دیں، اور مطالبہ کیا ہے؟ یعنی توپ سے چڑی مارنے کا کام ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت مل جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے بعد انہوں نے اس پہ عمل درآمد کے لیے جو کال دی، تو ظاہر ہے پارٹی کے اندر اختلاف موجود تھا، بے تحاشا اختلاف تھا۔ اور اختلاف کیوں نہ ہو کہ ایک ایسے مسئلے کے لیے بے شک ان کی جو صحت ہے، دلچسپ بات یہ کہ جو عمران خان صاحب کی طبیعت کے بارے میں، یعنی ان کے دانت کا درد تھا، جو بھی تھا، ان کی تکلیف کے بارے میں ہو سکتا ہے اور بھی مسائل ہوں، ہمیں نہیں پتہ اس بارے میں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے، پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن 10 تاریخ کو ان کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع آتی ہے منظر عام پر، وہ درست ہے یا غلط ہے ہم اس کو ابھی تک کنفرم نہیں کر سکیں۔ 15 تاریخ کی کال دی جاتی ہے جبکہ ایس سی او کے مہمان جو ہے پاکستان پہنچ گئے۔ تو یہ کیا یہ ایک کوئنسیڈنس تھا کہ آپ نے 5 دن کے بعد کی جو کال ہے وہ دی ہے، یا یہ ایک سوچی سمجھی بات تھی کہ جب یہاں پہ ایس سی او کے لوگ مہمان آپ کے موجود ہوں تو یہ سب جو معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے اور کیا جائے؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف کے اندر اختلاف موجود تھا، اختلاف ہوا، اور
اختلاف ہے. کل ہمارے پروگرام رات میں علی ظفر صاحب میرے پروگرام پہ جو میں ہم نیوز پہ کرتی ہوں فیصلہ آپ کا، اس میں موجود تھے اور انہوں نے بہت سینٹی کے ساتھ یہ بات کی کہ یہ پتہ نہیں کس نے یہ کال دی تھی، یہ کال نہیں دی جانی چاہیے تھی اور ایک غلط فیصلہ تھا، لیکن ہمیں جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور حکومت کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ بھی سینٹی پرویل کرنی چاہیے. اور وہی ہوا کہ حکومت نے پھر وزیر داخلہ صاحب جو ہیں انہوں نے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم جو ہے وہ ایک مرتب کی اور ان کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ چلے جائیں اور ان سے ملاقات کریں، جو کہ آج اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کا معائنہ یا ان کا طبی معائنہ جو تھا وہ ہونا تھا. تو یہ اتنی سی بات تھی جس کے لیے پوری، یعنی آپ یہاں تک سوچیں کہ انڈیا کے اندر اس بات کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ ایس سی او کی جگہ جو ہے نا وہ دھرنا کور ہونا چاہیے. یہاں تک ان کا میڈیا جو ہے وہ سینسٹائز ہو کے آیا کہ ایک تو دھرنا ہے اور کہیں صورتحال ایسی نہ ہو جائے کہ ایس سی او جو ہے وہ ڈومیننٹ نہ رہے اور یہ جو دھرنا ہے یہ ڈومیننٹ ہو جائے، جو کہ جو لوگ بات کر رہے تھے. تو اتنا زیادہ یہ اہم وہ معاملہ تھا. اچھا، دوسری جانب یہ ہوا آج جو میٹنگ ان کی کل ہوئی ہے اور پھر آج بھی ان کی جو اطلاعات آئی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے، دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ تحریک تحفظ آئین کی تحریک جو پی ٹی آئی چلانا چاہ رہی تھی اس کے وہ سربراہ ہیں، وہ بالکل منظر عام سے غائب ہے. اور ان کے بارے میں یہ خبر بھی آئی کہ انہوں نے بہت احتجاج کے، جو پی ٹی آئی نے کال دی تھی اس کے انہوں نے خلاف بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے مخالفت کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں، مولانا نے اس بات کی مخالفت کی کہ یہ موقع نہیں ہے کہ جس پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کرے. اچھا، اب احتجاج کی کال حماد اظہر صاحب دے رہے ہیں، احتجاج کی کال پنجاب سے آ رہی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب، اور جو رپورٹ ہوا بھی ہے کہ جو ان کی میٹنگ تھی اس کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب اور حماد اظہر صاحب کے بیچ میں تلخ کلامی بھی ہوئی. انہوں نے ایک دوسرے کو طعنے تشنے دیے. حماد اظہر صاحب نے کہا کہ ہر صورت احتجاج ہونا چاہیے، جس پہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ احتجاج اگر کرنا ہے تو پھر آپ لوگ تو روپوش ہیں، آپ باہر آئیں. جو رپورٹ ہوا ہے میں وہ بتا رہی ہوں، جو اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے تو کیسے ہوگا. تو انہوں نے ان کو طعنے دیے جو رپورٹ ہوئے ہیں یا جو اندر کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہیں وہ غائب ہو گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپس کے اختلاف، اور ایک پور کال تھی، اس کال کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر حکومت یہ طبی معائنے کی ٹیم نہ بھیجتی تو پاکستان تحریک انصاف کو فیس سیونگ نہیں ملنی تھی. یہ ایک طرح سے فیس سیونگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ورکر تھے وہ ابھی تک انوائڈ ہیں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، وہ ابھی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو ٹرسٹ بلڈنگ میں بہت وقت لگے گا کہ کوئی کال ایسی ہو جس پہ کہ لیڈرز بھی موجود ہوں اور اس میں آئے تو شاید وہ آ جائے. اب جو ہے وہ ان کا ورکر عمران خان صاحب کا جو ہے، ان کا جو سپورٹر ہے، وہ باہر نکلنے کو تیار نظر نہیں آتا، کیونکہ آپس کے جو اختلافات ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مستقل کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلیں لوگ، خود وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جو روپوش ہیں وہ کہہ رہے ہیں باہر نکلیں لوگ، گرفتار ہو رہے ہیں عام لوگ، مارے کھا رہے ہیں عام لوگ، اور جو باقی لوگ ہیں وہ غائب ہیں. تو ایسی صورت میں نہ انقلاب آ سکتا ہے نہ احتجاج ہو سکتا ہے، اور یہی ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو آج کی جو کال تھی وہ ایک بہت ایک پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بھی اور سینٹی بھی پریویل کی ہے کہ آپ احتجاج کو، آپ اپنی جو پارلیمانی سیاست ہے اس کو بچائیں، اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ کام کریں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی موومنٹ کو آگے بڑھائیں، جو کہ جس طرح پولیٹیکل لوگ کرتے ہیں. اگر آپ نیلسن منڈیلا صاحب کی دیکھ لیں، آپ کسی کی بھی اگر آپ تحریک کو دیکھ لیں، جو دنیا کی مشہور تحریکیں ہیں یا دنیا کے مشہور جو رہنما جنہوں نے کہ جدوجہد کی ہے، انہوں نے کبھی اس بات کو نہیں کہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کریں، بلکہ وہ پارلیمانی سیاست، وہ پولیٹیکل ڈائلاگ، وہ جو مفاہمت کی سیاست ہے یا جسے کہنا چاہیے کہ بات چیت اور مذاکرات، اس کو وہ پریفر کرتے ہیں. یہاں تو حالت یہ ہے کہ 6 مئی کو مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے کہ حکومت گھر جائے گی، الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات صحیح ہو جائیں گے. اور عمران خان صاحب نے ہی
اس میں ڈیڈ لاک پیدا کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ ہم نے نہیں کرنے جب تک کہ اسمبلیاں ڈیزالو ابھی کے ابھی کریں، اور وہاں پہ آ کے ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، اور 9 مئی پھر اس کے بعد ہوا، اور 9 مئی پہ بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ویزیبل ہیں، اب بہت سامنے ہیں، اس میں بھی عام ورکر بیچارہ جو پکڑا گیا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بہت سارے بے گناہ اور معصوم لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اس کے اندر اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، باقی جو آگ لگانے والے بہت سے لوگ تھے وہ تو مفرور ہو گئے، وہ تو غائب ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب عوام کے لیے بھی ایک جو سی بی ایمز ہے نا، ان کی لیڈرشپ جو یہاں موجود ہے، اس کے لیے ان کو اب وہ سی بی ایمز کرنے پڑیں گے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینے پڑیں گے، اور یہ سب سے اہم ہوگا کہ کس طرح سے اس چیز کو آگے لے کے بڑھا جاتا ہے اور کس طرح سے رائٹ ٹائم پہ رائٹ موو کی جاتی ہے۔ ایک چلتے چلتے اور بھی خبر دے دوں، آئینی ترامیم کے حوالے سے بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ اکٹھے ہی آئے ہیں کراچی سے، وہ میاں صاحب سے ملیں گے، اور 18 تاریخ کو اب اجلاس بھی قومی اسمبلی کا بلائے جانے کا امکان ہے، جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا میں اس کو امکان ہی کہوں گی، امکان ہے۔ البتہ ایک بہت بڑا جو رسک ہوگا وہ گورنمنٹ لے گی کہ ان کا نمبر کیسے وہ پورا کریں گے، تاحال نمبر ان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں البتہ الیکشن کمیشن نے اگر جو ڈی نوٹیفائی تھے ان کے نوٹیفیکیشن کر دیے تو پھر شاید 2/3 پھر تو یقینی طور پر 2/3 میجورٹی آ جائے گی۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے، تو سوچا آپ کو اس پہ اپڈیٹ کیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔